علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 8ویں نشست ہے۔ محترم سامعین، مرزا قادیانی نبی نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی تضاد بیانی بھی ہے۔ یعنی مرزا کبھی ایک بات کہتا ہے پھر خود ہی اس کی نفی کر دیتا ہے، پھر کسی بات کا اقرار کرتا ہے اور بعد میں خود ہی اس کی تردید کر دیتا ہے، کبھی ایک بات کو بیان کرتا ہے اور بعد میں خود ہی اس کی تکذیب کر دیتا ہے، اور یہ کام اس کی زندگی میں اس قدر ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تضاد بیانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نبی کہنا تو درکنار، ایک شریف اور سچا انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جھوٹا اور کذاب کہا جائے گا۔ مثلا ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نے حقیقی نبوت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا، پھر لکھتا ہے کہ مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں، یعنی میں نبی اور رسول ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ اگر کوئی مجھے نبی نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ پھر دوسری جگہ لکھا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ لکھا کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، پھر کہتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے۔ کبھی کہتا ہے کہ مسیح آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے، پھر کہتا ہے کہ وہ ہرگز آسمان سے نازل نہیں ہوں گے۔ کبھی کہتا ہے کہ مسیح اور مہدی دو شخص ہوں گے، پھر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، مسیح اور مہدی ایک ہی شخص کا نام ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا مناسبت، وہ تو بڑے عظیم الشان نبی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں مسیح علیہ السلام سے ہر طرح سے افضل ہوں اور ہر شان میں بڑھ کر ہوں۔ کبھی کہتا ہے کہ میری قوم مغل برلاس ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں فارسی نسل سے ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں اسرائیلی اور فاطمی ہوں، اور پھر کبھی اپنا تعلق چینی قوم سے بتاتا ہے۔ تو محترم سامعین، مرزا قادیانی نے خود ایک جگہ لکھا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جس آدمی کے کلام میں تضاد اور تناقض ہو تو یا تو وہ پاگل اور مجنون ہوتا ہے یا پھر وہ جھوٹا اور منافق ہوتا ہے۔ تو اس کے اس اقرار کی روشنی میں ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تناقض بیانی تھی یا نہیں تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا کہ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ ازالہ اوہام صفحہ 140 جلد 2۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، دافع البلا صفحہ 11۔ تو دیکھیں، پہلے اس نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا، پھر کہتا ہے کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح یہ جگہ لکھا کہ بچپن میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور جب میری عمر تقریباً 10 سال کی ہوئی تو ایک عربی خواہ میری تربیت کے لیے مقرر کیا گیا، تو میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور میرے لیے ایک استاد مقرر کیے گئے اور میں نے ان سے نحو، منطق اور حکمت کی کتابیں پڑھی۔ کتاب البریہ حاشیہ صفحہ 161۔ اب اپنی اسی بات کی تردید کرتے ہوئے ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا یہ حال ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی سے قرآن یا حدیث یا تفسیر میں سے کوئی ایک بھی سبق پڑھا ہو۔ ایام صلح صفحہ 174۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری اس طریقے پر تعلیم ہوئی اور مجھے استادوں نے پڑھایا وغیرہ، اور اب حلفاً کہتا ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے کوئی علوم پڑھے ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان کوئی اور ہو اور الہام کسی اور زبان میں ہو، کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے، اور ایسے الہام سے کیا فائدہ جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔ چشمہ معرفت صفحہ 209۔ پھر دوسری جگہ اس کی تردید کرتے ہوئے خود لکھتا ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں، جیسے انگریزی، سنسکرت، عبرانی وغیرہ۔ نزول المسیح صفحہ 57۔ ایک اور جگہ لکھا کہ عیسائیوں، یہودیوں نے اپنے دجل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا، انوار القرآن صفحہ 6۔ اور اس طرح لکھا کہ انجیل، تورات ناقص اور محرف اور مبدل کتابیں ہیں، دافع البلا صفحہ 19۔ اور پھر خود ایک اور جگہ اس کی تردید کرتے ہوئے لکھ دیا کہ یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف اور مبدل ہیں اور ان کا بیان قابل اعتبار نہیں، ایسی بات وہی کرے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 57۔ تو اس کے خود زبانی اقرار سے گویا یہ خود قرآن سے بے خبر ہے۔ ایک جگہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدۃ القدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اتمام الحجہ صفحہ 20۔ پھر دوسری جگہ لکھتا ہے کہ خدا کا کلام خود قرآن شریف کی گواہی دیتا ہے اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، حقیقت الوحی صفحہ 101 حاشیہ۔
اب دیکھیں کہ ایک طرف اقرار کرتا ہے کہ ان کی قبر بلدۃ القدس یعنی شام میں ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ سری نگر کشمیر میں ہے۔ تو محترم سامعین، تضاد بیانی کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ بھی ہے کہ قرآن شریف نے تو کہیں بھی گواہی نہیں دی۔ ہم مرزائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ان کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے اور وہ فوت ہو گئے۔ ایک جگہ لکھا کہ میں نبوت کا مدعی ہرگز نہیں، اعلان مورخہ 3 اکتوبر 1891، اور دوسری جگہ لکھا کہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں، اخبار البدر 5 مارچ سن 1908 عیسوی۔ ایک جگہ لکھا کہ میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعوے کے انکار سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا، تریاق القلوب صفحہ 130۔ اور پھر دوسری جگہ تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے، حقیقت الوحی صفحہ 164۔ ایک جگہ لکھا کہ ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں، پیغام صلح صفحہ 11۔ اور پھر دوسری جگہ لکھا کہ وید گمراہی سے بھرا ہوا ہے، حمامت البشرا صفحہ 50 جلد 1۔ ایک جگہ لکھا کہ مسیح علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت ایک عجوبہ قدرت ہے، اخبار البدر صفحہ 3 16 مئی 1907 عیسوی۔ پھر دوسری جگہ لکھا کہ مسیح علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کچھ عجوبہ نہیں، جنگ مقدس صفحہ 7۔ تو ایک طرف اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر دوسری طرف اس کا انکار کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ چند تضاد بیانیاں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اب مرزے کے اپنے اقرار کے مطابق جو اس نے کہا تھا کہ جس کے کلام میں تضاد اور تناقض ہو تو یا تو وہ پاگل اور مجنون ہوگا یا پھر جھوٹا اور منافق ہوگا، تو بالکل اسی طریقے سے اس کے کلام میں تضاد بیانی بہت زیادہ ہے، تو اس کے اپنے اقرار کے مطابق یا تو مرزا قادیانی پاگل اور مجنون ہے یا جھوٹا اور منافق ہے۔ اس کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، بے شرم اور ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں عالم میں مگر، بے شرم اور ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں عالم میں مگر، سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ تو اس قدر جھوٹ اور تضاد بیانی اس نے کی ہے کہ اگر اس کی زندگی کو جمع کیا جائے تو بڑی مفصل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، ایسا شخص جو اس قدر تضاد بیانی سے کام لیتا ہو، یہ شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم مرزے کا انگریز کے ساتھ تعلق کو بیان کریں گے کہ مرزا قادیانی در حقیقت انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، انگریز کا پٹھو اور انگریز کا وفادار تھا، مرزے کی ڈور انگریز کے ہاتھ میں تھی۔ انشاءاللہ اس مضمون کو دلائل کے ساتھ اور مرزے کے اپنے اقرار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔